تو ان لوگوں کی نظر میں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو، آپ اس کے برحق دین کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو اللہ ان کو بڑا جھوٹا بھی کہتا ہے کہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، اور بڑا گناہگار بھی کہتا ہے. فرمایا تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا گناہگار ہے. یہ کون ہے بھائی بہت بڑا جھوٹا، اور کون ہے جو بہت بڑا گناہگار ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یسمعوا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات سنتے ہیں، تتلا علیہ، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہیں. یہ بھی دیکھیں قرآن کی بلاغت. ایک تو ہوتا ہے نا گزرتے ہوئے آیات کہیں لگی ہوئی تھی اور آپ کے کان میں پڑ گئی، ایک ہے باقاعدہ آپ پر ہی پڑھی جا رہی ہیں وہ آیتیں. تو زیادہ بڑا گناہگار تو وہی ہوگا نا، وہ کافر کہ جس کو باقاعدہ بٹھا کے اللہ کی آیات پیش کی جا رہی ہیں اور وہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ زیادہ بڑا گناہگار ہوگا. تتلا علیہ، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اسی کنڈیشن میں رہتا ہے، اسی پر اصرار کرتا ہے، اسی کفر پر مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے. یہ اللہ نے کفر کی وجہ بھی بتا دی کہ کافر بننے کی وجہ دلائل کے بارے میں کنفیوز ہونا نہیں ہے، بلکہ تکبر ہے کہ میں کیوں مانوں. بھائی آج بھی جو غیر مسلم بہت سے مسلمان نہیں ہوتے، یا تو مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے، ہم ان کے مذہب کو کیوں ٹھیک کہہ دیں بھائی، اس سے تو مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی ذاتی بغض ہوتا ہے. بہت سے کافر ایسے ہیں ہر وقت بس ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، عیب جو ہے نا تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جھوٹے الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالتے ہیں، تو ان کو حسد ہو جاتا ہے، بغض ہو جاتا ہے، کینہ ہو جاتا ہے. تو اسی کی بیس پر پھر ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے. فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. بڑا جرم ہے تو سزا بھی بڑی ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری نشانیوں میں کسی چیز کو وہ جانتا ہے، یعنی قرآن کے علاوہ بھی کوئی نشانیاں اس کو نظر آتی ہیں. صبح شام ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں نا، کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. انسان کا پیدا ہونا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا پیدا ہونا، تناور درخت پیدا ہو جانا ایک چھوٹے سے بیج اور گھٹلی سے، یہ ساری نشانیاں تو کنٹینیو نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ معمول سے ہٹ کے جب اس کو کوئی نشانی نظر آتی ہے، جیسے پیغمبر کا معجزہ نظر آ گیا اس کو، یا اور کوئی اللہ کی قدرت کی دلیل نظر آ گئی، تو اتخذھا ہزوا، وہ اس کو ٹھہرا لیتا ہے ایک مذاق، سیریس نہیں لیتا اس کو. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. کیونکہ اس میں تکبر تھا تو اللہ اس کو رسوا کرے گا، اس کو جو ہے تاکہ اس کی عزت ختم ہو. من ورائہم جہنم، ان کے بعد جہنم ہے. دیکھیں موت کے بعد جہنم کا مطلب کیا ہے؟ میدان حشر میں، ورنہ مرتے ہی جہنم نہیں شروع ہو جاتی. قبر کا عذاب کو بھی جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اوریجنل جہنم وہ میدان حشر کے بعد قائم ہوگی. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قبر کا عذاب ہے اللہ نے اسی کو جہنم سے تعبیر کر دیا ہو، کہ ان کے بعد جو ہے یعنی ان کے مرنے کے بعد جہنم ہے. کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جنت، یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کمایا ہے، جن کارناموں پہ ان کو ناز ہے، یہ کارنامے ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور جو ما یہ نافیہ نہیں ہے موصولہ ہے، یعنی جو بھی انہوں نے ٹھہرائے ہیں نا اللہ کے سوا اولیاء، وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے. یہ مشرکین جو کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو قیامت میں ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں بچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ہَذَا ہُدًى، اللہ ہذا اس میں اشارہ ہے نا، تو اللہ اشارہ کر کے گویا بتا رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، یہ جو قرآن ہے نا، جو آیتیں ہیں، یہ ہے گائیڈنس، یہ سیدھا راستہ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انکار کا مطلب اس کو ہدایت، اس کو گائیڈنس سمجھتے نہیں ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے سخت پکڑ، دردناک پکڑ سے عذاب ہوگا. یعنی ایسا عذاب ہوگا جو دردناک پکڑ کی صورت میں ظاہر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچا کر رکھے.